سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا سارے محرم کے روزے ہی زیادہ افضل ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ واقعتاً سارے محرم کے روزے ہی افضل ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں عرض کیا تھا کہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ پہلے 10 روزے یا پہلے 10 دن، ان دنوں میں اور ان راتوں میں عبادت کرنا سارے سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس سے یہ مستثنیٰ ہو جائے گا کہ جو ان دنوں کے اذکار ہیں، ان دنوں کی دعائیں ہیں، ان دنوں کی نمازیں ہیں، ان دنوں کے صدقہ خیرات ہیں، وہ تو سارے سال سے افضل ہوئے، لیکن جو روزے ہیں وہ ایکسیپشنل ہو جائے گا کہ روزے محرم کے سارے سال کے روزوں سے زیادہ افضل ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے سارے سال کے روزوں سے افضل ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھو کہ اللہ کا مہینہ کہا ہے اس کو۔ اللہ کا مہینہ کا مطلب یہ نہیں کہ باقی مہینے اللہ کے نہیں ہیں، یہ رب ذوالجلال کی یا عرب لوگوں کی بھی خاص طور سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ عادت مبارک ہے کہ کسی چیز کی نسبت کسی ذات کی طرف کر دی جاتی ہے تو وہ اس کا شرف اور مقام بڑھ جاتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو وہ استثناء ہے کہ وہ صرف وہی اللہ کا مہینہ اور کوئی نہیں۔ جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو اونٹنی ملی تھی، اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ و سقیاھا، اللہ کی اونٹنی، اونٹنیاں تو سب اللہ کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، تو گھر تو سارے اللہ کے ہیں لیکن وہ خاص طور پہ اللہ کا ہے۔ اسی طرح ناقۃ اللہ، اسی طرح یہاں شہر اللہ المحرم ہے، مطلب یہ کہ اس مہینے کی اہمیت اور اس کی فضیلت واضح کرنے کے لیے اللہ نے اس کو اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے، ورنہ سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں۔ تو ان مہینوں میں، اس مہینے میں خاص طور سے جو 9-10 کا روزہ ہے، یہ تو کہا کہ ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو باقی دن ہیں وہ بھی اگر روزے کے ساتھ گزارے جائیں تو وہ سارے سال کے نفلی روزوں میں سب سے زیادہ افضل روزے ہیں۔ تو ہمیں روزوں کے حساب سے محرم کی فضیلت اور اہمیت زیادہ معلوم ہوتی ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، واللہ اعلم۔ تو کیا اس میں ایک سوال یہ کہ کیا گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ نہیں، تو اس بات کو سمجھیں، ایک شخص 10 کروڑ کا فراڈ کر کے اگلے دن محرم کا روزہ رکھ لے تو ڈکار مار لے، وہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ معافی مانگنے سے معاف ہوتے ہیں، اور معافی کا یہ حصہ ہے کہ جس گناہ سے معافی مانگ رہا ہے وہ گناہ چھوڑ دے، اور اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ اگر وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا حق واپس کرے۔ یہ طریقہ درست نہیں کہ چوری کرو اور درود تنجینا پڑھ لو تو 80 سال کا گناہ معاف ہو گئے، بھائی بڑا مزہ ہے اس میں تو۔ اور یہ بھی بالکل درست نہیں کہ جناب فراڈ کرو کسی کے ساتھ اور بعد میں محرم کا روزہ رکھ لو تو سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو لوگوں کے حقوق واپس کرنے پڑیں گے، حقوق، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس کی اگرچہ وضاحت نہیں آئی، لیکن یہ بات طے ہے کہ توبہ کا جز ہے کہ وہ حقوق العباد واپس کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روٹین میں حقوق العباد معاف نہیں کرتا، کبھی کسی کے بعض کے واقعات آتے ہیں، ورنہ روٹین یہی ہے کہ حقوق العباد معافی مانگنے سے ہی معاف ہوتے ہیں، اور معافی کا حصہ ہے کہ وہ واپس کیا جائے۔ واللہ اعلم۔